ڈی جی رینجرز میں نے بھی ان کی پریس کانفرنس دیکھی, لیکن ہو سکتا ہے اٹھتے اٹھتے بعض اوقات سوال ہوتے ہیں نا, کیمرے پہ سوال نہیں آتے. کسی نے سرگوشی میں بھی خدا نہ خواستہ جان کے امان پاتے ہوئے, جو کہ آج کل بڑی مشکل ہے ملنا, ان سے کہا کہ آپ ذرا ہٹ جائیں اگر کرسی سے اور انکوائری کروا, اس طرح کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی طرح صاحب, اس طرح کی تو کوئی بات, وہاں موجود تقریباً کوئی 2 درجن زائد صحافی تھے, کسی میں شاید مجال نہیں ہو کرنے کی, لیکن ان سے ایک سوال ضرور پوچھا گیا کہ گزشتہ 10 مہینے میں کل کے واقعے کو شامل کر کے 5 افراد مارے گئے ہیں رینجرز کی فائرنگ سے, تو کیا ان تمام جو پچھلے 4 واقعات ہیں ان کی بھی تحقیقات کی جائے گی؟ کیونکہ ایک واقعہ جو لیاری میں گزشتہ مہینے پیش آیا تھا, اس کی تو باقاعدہ رینجرز کے اہلکاروں کی بائی نیم جو ہے وہ مقدمہ درج ہے قتل کا, جو کہ کورٹ کے آرڈر پہ ہوا ہے, کیونکہ پولیس نے تو وہ مقدمہ درج کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا. تو اس بات کو یہ وہ ہے جس کا فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے, آپ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں نا, جس کا فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے. 20 ستمبر 2010 کی فوٹیج ہے ہمارے پاس, جو کہ گلبہار چورنگی پر احتجاج کے دوران جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں ایک لڑکا مارا گیا تھا. میں گزشتہ مہینے 12 مئی کے دن لیاری میں رینجرز کی فائرنگ ہوئی تھی, جس میں 2 افراد مارے گئے تھے. تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا جب سوال ہوا کہ پچھلے واقعات کی وضاحت؟ جی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپریشنز کے دوران جو کچھ ہوتا ہے اس کی تو انکوائری نہیں ہوگی, میں آج صرف اس واقعے کے بارے اسپیسیفک اس واقعے کے بارے کے اندر جو ہے وہ بریفنگ کے دینے کے لیے آیا ہوں. لیکن حالانکہ انہوں نے کوئی بریفنگ نہیں دی, انہوں نے صرف ایک بات کی, افسوس کا اظہار کیا, اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم کرتے کرتے نہیں کری, اور پھر انہوں نے کہا کہ انکوائری بورڈ کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد جو ہے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. اچھا, کہیں انہوں نے اس تمام معاملے کے اندر یہ ذکر کیا کہ یہ باڈی لینگویج ان کی کس قسم کی تھی؟ was he embarrassed, was he profusely apologizing, اس قسم کی بات تھی, یا وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے انکوائری ہوگی دیکھیں گے؟ جی زبان جیسے ان کی تھی لینگویج, وہ تو لگ رہی تھی کہ وہ معذرت خوانا ہے, لیکن باڈی لینگویج جو ان کی بہت کانفیڈنٹ تھی, ان کو نہیں کسی قسم کا پریشر تھا, اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور قسم کا جو ہے ان کے چہرے پہ تاثرات تھے. تاہم انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب یہ فوٹیج منظر عام پر آ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ رینجرز کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ ان کے اہلکاروں سے ہوا ہے. ادروائز اس سے پہلے تو ان کا جو ترجمان ہے وہ بھی اس بات کو کلیم کر رہے تھے کہ یہ ڈاکو اور باقاعدہ مقابلے میں مارا گیا ہے. جی اب اس کو کس طرح تبدیل کریں, یہ اس مینٹیلٹی کو, اس باڈی لینگویج کو, اس کو کس طرح, یہ کون کرے گا؟ سیاستدان تو آپ نے سن لیا, آواز ٹی وی والے کہہ رہے ہیں, میں تو تحفظ ہی نہیں دیا. who is going to do it? آپ ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں, لیٹ می آسک یو فرسٹ. اس میں دیکھیں, ایک تو میں آج پی ایف جے کے پریزیڈنٹ سے بات کروں گا کہ اس کیمرہ مین کو ہمیں کراچی سے نکالنا ہوگا. ٹھیک, خدا نہ خاصہ وہ مارا جائے گا اگلے 2-3 دنوں میں, کہہ دیں گے کہ ان نون لوگ آئے تھے, انڈینٹیفائی لوگ آئے تھے اور اس کو مار کے چلے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے کیمرہ مین کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ تھوڑا سا قوم کو احساس دیں کہ یہاں ملٹری رول نہیں ہے, یہاں ڈیموکریٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے. انہیں اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ فلاں فلاں آدمی کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں, ہدایت کر دیتے کہ ان کو آپ سے 1.5 فٹ کے فاصلے بیٹھے ہیں, وہ یوں ہی سارے لا رہے ہیں. کون سی الیکٹڈ گورنمنٹ جو تیسری بات جو بھائی صاحب نے پہلے کی کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے اوور پلے کرتے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ہم کبھی لیگل کورس کے خلاف نہیں ہوتے. ملک کے ایسے قوانین موجود ہیں, اگر فرض کیا طلعت اگر مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں کہ طلعت جو ہے ملک کے خلاف یہ کام کر رہا ہے, میں طلعت کو پریس کلب میں نہیں گھسنے دوں گا, میں اس کو ڈان کے دفتر نہیں آنے دوں گا. ہماری پوری کمیونٹی, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دفتر سے تنخواہ لیتی ہے لیکن فوج سے زیادہ اس ملک کی وفادار ہے. جی آپ بالکل سر, آپ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے چونکہ خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہماری جو ہماری جرنلسٹ برادری ہے, ہم اپنے اس پروفیشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کرمنلز ہیں, بےایمانیاں کرتے ہیں, جو رشوتیں لیتے ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں, ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو سارے کا سارے لوگ آپ کو اس طرح پڑھتے ہیں پیچھے آپ کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں اس سے میں گزرا ہوا ہوں. ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن, مان لی بات. لیکن اس کے اوپر ہے نا کہ اب یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو تگڑا کرنا ہے, ان کو ریفارم کرنا ہے, تو یہ ہم کون ہے؟ حکومت کی حالت آپ نے دیکھ لی, دیکھیں بیسک ادارے خود جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. سول سوسائٹی ہے جو آدھے ان میں سے اب کل سے ہمیں لان تان کر رہے ہیں کہ جی کیوں آپ دکھا رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھنا, پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو واچ اٹ. ہو از گوئنگ ٹو ریفارم دیم؟ دیکھیں ایک تو ہم بھی ارسپانسبل ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, اور خاص طور پہ آپ الیکٹرانک میڈیا, کہ ہم چیزوں کو یہ آج کا دکھایا, لوگوں کو بیمار ہم نے کر دیا, لیکن ہم سولوشن کی طرف کبھی نہیں جائیں گے. سولوشن بتا دینا, ہم دیکھیں آپ سولوشن بتائیں نا, آپ ماشاءاللہ پرنٹ سے ہیں. آپ دیکھیں
نہیں پرنٹ سے تو آپ بھی ماشاءاللہ پرنٹ سے میں کہہ رہا تھا آپ نے چلے اب آپ بتائیں سولوشن بتا دیں نا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیٹرنس کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی جرم کرے بے شک وردی والا ہو یا بغیر وردی کا ہو, چور ہو چکا ہو, سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہے ہی نہیں اس ملک میں. اس ملک میں جو کرمنل ہوتا ہے اس کو ہمارا سسٹم پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک کس طرح کرنا ہے گزارش میں کر رہا ہوں, یہ تو اب تجزیے میں پڑ گئے نا الیکٹرانک میڈیا کی طرح. دیکھیں ٹھیک صرف کر سکتے ہیں کون لوگ جو اس وقت نہیں کر رہے. گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹ ہمیں ان کو ذاتی طور پہ بھی, میں جو ابھی آپ سے بریک میں بات کر رہا تھا, ہمیں ان کو پش کرنا ہے, ان کو پریشر ان کے اوپر ڈالنا ہے. کیونکہ فرض کریں جو گراؤنڈ میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ملٹری نے لے لیا, کچھ کسی حد تک جو ناجائز لی ہے وہ خود واپس نہیں دیں گے. یہ لینا ان کی رسپانسبلٹی ہے. زرداری صاحب لیں گے, میں کہہ رہا ہوں نہیں لیتے تو یہ ان کی, صاحب لیں گے, گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹ اگر یہ نہیں لیں گے تو یہ مصیبتیں ایسے ہی رہیں گی. میرے اور آپ کے نصیب ایسے ہی رہیں گے, یہ کلنگز ایسے ہی جاری رہیں گی. اور صرف ہم ایک وہ ان فیو کلنگز کے اوپر ہم فوکس رکھیں گے. نہ ہم بلوچستان میں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کوئی بھی کر رہا ہے, پنجاب میں اگر میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا اگر فوج نہ ہوتی, یہ رینجرز نہ ہوتے تو وہاں پہ پولیس والے ہوتے, وہ بھی ایسے ہی مارتے. ہاں بٹ جب مارتے تو ان کے اوپر ایسے ہی فوکس ہوتا ہے. لیٹ می گو ٹو, اچھا اوکے, وی ڈونٹ ہیو ٹائم, مائی پروڈیوسر از ٹیلنگ می وی ڈونٹ ہیو ٹائم. مگر آئی پروفیوزلی اپولوجائز. لیکن جو بڑی باتیں ہیں افضل بٹ صاحب آپ نے کہی, تو کیمرہ مین کو ہم نے اس کا تحفظ دینا. دوسری بات یہ کہ سری لنکا کے اس ایڈیٹر کا لیٹر ہم سب جرنلسٹوں کو اپنی جیب میں رکھنا چاہیے, جس نے کہا تھا کہ میرا صدر بہت اچھا دوست ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا, اور اس صدر کو پتا ہوگا کہ کون لوگ ماریں گے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد وہ سری لنکا کا ایڈیٹر مارا گیا اور پتہ یہ چلا کہ صدر نے ہی مروایا ہے بعد کے اندر. بالکل وہ لیٹر وہ پڑھنے کے قابل ہے, وہ ریفرنس میں اس کا دے دوں گا. تو ہمیں پریشر بھی ماؤنٹ کرنا ہے, اور اگر ایسی ویڈیوز آ جائیں تو یہ جانتے ہوئے کہ شاید اس سے لوگوں کی نفسیات خراب ہوتی ہے, میری ذاتی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ایکسپوجر سے لوگ فرسٹریشن کا شکار تو یقیناً ہوتے ہیں, لیکن اگر اس سے بہت بڑا آنے والا صدمہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے. You disagree with that and I respect that. Thank you so very much all of you. ناظرین چلتے چلتے ویسے مجھے خیال آیا کہ چلیں ڈی جی رینجرز نے پریس کانفرنس وغیرہ کر دی, تو اگر کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا تو کوئی اچھا کام اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر ہم مل کے یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں. مجھے خیال ہے یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی کہیں وہ مار مور دیں. میں اپنا آخری پروگرام نہیں کرنا چاہتا, میں ان سے آخری تجزیہ نہیں لینا چاہتا, میں ان کی رپورٹیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو اگر ہماری باتیں نالاں گزری ہیں تو ہم معذرت خواہ ہیں. ہم اس کے بدلے میں یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جن جوانوں نے اتنی جواں مردی کا ثبوت دیا ہے ان کو ڈیفنس میں ایک پلاٹ آپ دے دیں اور 5-5 لاکھ روپے ان کو انعام دیں, اور جو اعجاز چودھری صاحب ہیں میجر جنرل, ان کو جلدی سے پروموٹ کریں اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ کے لیے گروم کریں, کیونکہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنیں گے تو مزید پاکستانیوں کو خاتمہ کر کے ملک کو سیکیور کریں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.